الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6632 میں ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نہیں، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اے عمر۔ سنن ابی داؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نہیں پسند کیا کہ دنیا کی کوئی چیز میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اے میرے بھائی سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یہ بلند اور پاکیزہ محبت ہی تھی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ جنگی فنون میں تجربہ اور بہت مہارت رکھتے تھے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بدر، احد اور تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور کبھی غائب نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے ہم غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ سے قبل صحابہ سے مشورہ کیا تو سب سے پہلے ابو بکر بولے اور بہتر بات کہی اور کافروں سے جنگ کا مشورہ دیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے اور بہتر بات کہی اور کافروں سے جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں میں سب سے پہلے مہجہ کی شہادت ہوئی جو عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ طبقات اور ابن سعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے اس غلام کا نام بتایا گیا ہے، لیکن سند منقطع ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عقیدہ توحید کے مقابلے میں رشتہ و قرابت کو دیوار پر مارتے ہوئے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، اور اپنے اس فکر و عقیدہ کی تائید میں اس عمل کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ مارکہ بدر ختم ہونے کے بعد آپ نے مشرکین کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس قیدیوں میں پکڑ کر لائے گئے تو آپ کی خواہش تھی کہ وہ ہدایت قبول کر لیں۔ چنانچہ کہا، اے عباس، اسلام لے آؤ۔ اللہ کی قسم، تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور مجھے یہ خواہش اس وجہ سے ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں تمہارا ایمان لانا ہی پسندیدہ ہے۔ ان قیدیوں میں قریش کا ماہر خطیب سہیل بن عمر بھی تھا۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ سہیل بن عمر کے اگلے 2 دانت اکھاڑ لوں تاکہ اس کی زبان باہر لٹک جائے اور آپ کے خلاف کبھی کہیں بھی تقریر نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کا مسئلہ نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ کر دے، اگرچہ میں نبی ہوں۔ امید ہے کہ آئندہ وہ کسی ایسے مقام پر کھڑا ہو جہاں تم اس کی مذمت نہ کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ مکہ کے کچھ لوگ اسلام سے پھر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور ان سے مکہ کے گورنر عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کافی ہراساں تھے، یہاں تک کہ چھپ گئے۔ اس وقت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور فرمایا، یہ چیز تو اسلام کی طاقت میں اضافہ کرنے والی ہے، جس نے ہمیں شک میں ڈالا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ پھر لوگ اپنے خیالات سے باز آ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت سنا تھا جب آپ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے مقتولین سے مخاطب تھے۔ بس انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا، میری نگاہ تیز تھی، میں نے چاند پہلے دیکھ لیا،
اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کیا آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے میں ابھی اسے دیکھ لوں گا۔ پھر آپ بدر والوں کے بارے میں ہمیں بتانے لگے۔ کہا کل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین کی ہزیمت گاہ دکھا رہے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ انشاءاللہ کل اس مقام پر فلاں چت ہوگا اور اس مقام پر فلاں قتل ہوگا۔ پھر وہ جن کے نام لیے تھے ان مقامات پر گرتے گئے۔ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وہ اس مقام سے ذرہ برابر نہ ہٹے، وہاں مارے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا اور وہ کنویں میں ڈال دیے گئے۔ آپ ان کے پاس گئے اور کہا اے فلاں، کیا جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اسے حق پایا؟ میں نے اس چیز کو حق پایا جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو مردہ ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو میں ان سے کہتا ہوں اسے تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ حدیث مسند احمد میں 182 نمبر پر بیان کی گئی ہے۔ جب عمیر بن وہب اسلام لانے سے پہلے اور غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے مدینہ آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں غزوہ بدر کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور وہ لوگ اپنے بارے میں اللہ کے اعزاز و اکرام اور جو کچھ ان کے دشمنوں کے بارے میں اس نے انہیں دکھایا تھا اس کا ذکر کر رہے تھے۔ اچانک عمر رضی اللہ عنہ کی نظر عمیر بن وہب پر اس وقت پڑی جب کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے تلوار لٹکائے اپنی اونٹنی کو بٹھا رہا تھا۔ آپ نے آواز لگائی یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، یہ کسی بری نیت سے ہی آیا ہے، اس نے ہمیں نبرد آزمائی پر ابھارا ہے اور بدر کے دن مشرکوں سے مقابلے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے جو تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس کی تلوار کے پٹکے سے اس کی گردن لپیٹ دی اور اسے قید کر لیا، اور وہاں موجود انصار سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو اور وہاں بیٹھو اور اس خبیث کے شر سے آپ کو آگاہ کرو، کیونکہ اس سے ہمیشہ خطرہ ہے۔ پھر آپ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ عمر اس کی تلوار کے پٹکے سے اس کی گردن کو باندھے ہوئے لا رہے ہیں تو کہا اے عمر اسے چھوڑ دو، اور اے عمیر تم قریب آؤ۔ وہ قریب آیا اور کہا صبح بخیر۔ اس کلمہ کے ذریعے سے اہل جاہلیت ایک دوسرے کو تحیہ پیش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمیر، اللہ نے ہمیں تمہارے تحیہ سے بہتر تحیہ یعنی السلام علیکم کے ذریعے سے اعزاز بخشا ہے، یہ جنت والوں کا تحیہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمیر تم کس مقصد سے آئے تھے؟ اس نے کہا قیدی کو آزاد کرانے کی نیت سے آیا تھا، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ اس پر احسان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری گردن میں تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے، ان سے ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سچ سچ بتاؤ تم کس نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا میں اسی مقصد سے آیا تھا جو آپ کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ حجر میں بیٹھے تھے، ان سرداران قریش کے بارے میں تمہاری گفتگو ہوئی جو بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے۔ پھر تم نے کہا کہ اگر میں مقروض نہ ہوتا اور بال بچے نہ ہوتے تو میں جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ چنانچہ صفوان بن امیہ نے تمہارے قرض اور بال بچوں کی ذمہ داری اس شرط پر قبول کر لی کہ تم مجھے قتل کر دو، اللہ تمہاری نیت سے واقف ہے۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ جو آسمانی خبریں ہمیں سناتے تھے
اور جو آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلاتے تھے، اور آپ نے جو کہا یہ ایسا معاملہ جسے میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو جو خبر دی میں اسے بخوبی جان گیا، پس شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور یہاں لایا۔ پھر آپ نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اسے قید سے آزاد کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعہ سے حفاظت و سلامتی کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایسا بلند احساس ظاہر ہوتا ہے جس میں آپ منفرد تھے۔ آپ عمیر بن وہب کی آمد اچانک دیکھ کر چونک گئے اور خبردار کیا اور علل اعلان کہا کہ یہ شیطان ہے، کسی بری نیت سے آیا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے اس کے ماضی کے ریکارڈ موجود و معلوم تھے۔ وہ مکہ میں مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اسی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ لڑنے پر کافروں کو ابھارا تھا، اور مسلمانوں کی تیاریوں کے بارے میں اس نے خود معلومات فراہم کی تھیں۔ اسی لیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے اسباب کو فوراً اختیار کیا اور ایک طرف خود عمیر کی تلوار کے پٹکے کو سختی سے پکڑ لیا جو اس کی گردن سے بندھا ہوا تھا۔ اس طرح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے کی نیت سے اس کی تلوار کو استعمال میں لانے کے ممکنہ خطرات کو بیکار کر دیا، اور دوسری طرف دیگر صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و نگرانی پر لگا دیا۔ بلند ہمت رہنا اور ذلت و رسوائی کی موت کو نہ برداشت کرنا اگرچہ شکست کی علامتیں سامنے ہی کیوں نہ ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاص مجاہدانہ اوصاف میں سے ہیں۔ جیسا کہ دوسرے بڑے اسلامی مارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، یعنی غزوہ احد میں پیش آیا۔ لڑائی جب اختتام کو پہنچ رہی تھی، ابو سفیان کھڑا ہوا اور کہا، کیا محمد زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم جواب نہ دو۔ اس نے پھر کہا، کیا مسلمانوں میں ابن ابی قحافہ زندہ ہیں؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب نہ دو۔ اس نے کہا، کیا مسلمانوں میں ابن خطاب زندہ ہے؟ پھر اس نے خود ہی کہا، یہ سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ خود کو قابو میں نہ رکھ سکے اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ کہا، اللہ نے تیری رسوائی کا سارا سامان باقی رکھا ہے۔ سفیان نے کہا، اعلی حبل، حبل بلند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے جواب دو۔ صحابہ نے کہا، ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند و بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے علیہ عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دو۔ صحابہ نے کہا، ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مالک و مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کا بدلہ ہے، تم لاشوں کا مسئلہ کیا ہوا پاؤ گے، اس کا میں نے حکم نہیں دیا، تم مجھے برا بھلا مت کہنا۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم تم برابر نہیں، ہمارے مقتول جنت میں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہوں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا، اے عمر، میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، وہ اب بھی تمہاری بات سن رہے ہیں۔ اس نے کہا، تم میرے نزدیک ابن کما سے زیادہ سچے اور نیک ہو۔ ابن کما نے لوگوں سے کہا ہے کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ابو سفیان کا پوچھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مشرکین دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں ان افراد کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی لوگ اسلام کے اصل محافظ ہیں، انہی کی وجہ سے اسلامی عمارت، اسلامی مملکت اور اسلامی نظام کے ستون قائم ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان افراد کی موت کے بعد پھر دوبارہ اسلام قائم نہ ہو سکے گا۔
شروع میں ابو سفیان کی تحقیر کے لیے اس کا جواب دینے سے خاموشی اختیار کی گئی، لیکن جب وہ خوشی سے بدمست ہو گیا اور غرور سے بھر گیا تب صحابہ نے اسے حقیقت حال سے خبر کر دیا اور مکمل پامردی سے اس کا جواب دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ غزوہ بنو مستلق میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا منفرد موقف تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ واقعہ کا آنکھوں دیکھا حال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم مجاہدین میں سے تھے۔ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات ماری۔ انصاری نے کہا اے انصار مدد کے لیے آؤ، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرو مدد کے لیے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سن کر فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ ناپاک بدبودار ہے، یعنی وہ جھگڑا جو وہ انصاری اور مہاجر آپس میں کر رہے تھے۔ جب عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو سنا تو کہا کیا واقعی مہاجرین نے ایسا کیا ہے؟ سن لو اللہ کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس گئے تو باعزت لوگ ذلیلوں کو یقیناً نکال دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اس منافق کی گردن مارنے کی اجازت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ عباد بن بشر کو حکم دیں کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جب لوگ کہنے لگیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے تب کیا کرو گے؟ نہیں بلکہ لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دو۔ اور یہ ایسی گھڑی تھی کہ عموماً اس وقت اللہ کے رسول کوچ نہ کرتے تھے، پھر لوگوں نے کوچ کیا۔ اس طرح سے نبوی رہنمائی اور مواقف سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصالح اور مفاسد میں تمیز کی فہم و بصیرت پائی۔ اس نبوی رہنمائی میں سیاسی شہرت کی مکمل حفاظت اور قوم کو داخلی انتشار سے محفوظ رکھنے کی حکمت نمایاں ہے۔ نیز ان دونوں شہرتوں میں بڑا فرق ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابہ کی شدید محبت کا ذکر خیر کریں اور خود اپنے قائد اعظم ابو سفیان کی زبانی اس کی تائید اس طرح کریں کہ میں نے کسی کو کسی سے اس طرح محبت کرتے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے صحابہ محمد سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ پروپیگنڈا ہو کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈا کو عام کرنے کے لیے بڑی سازشوں کی ضرورت تھی، جو مدینہ میں مسلمانوں کی داخلی صف میں دشمنوں کی شمولیت کی شکل میں پوری ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اس سے بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے والہانہ لگاؤ اور عظیم قربانیوں کے سامنے ہم کچھ کر سکیں۔ غزوہ خندق کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں نے اللہ کی قسم ابھی پڑھی ہی نہیں۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بطحان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، اور سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب پڑھی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، عمر سیریز میں آج کی اس قسط میں بس اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں کیا کردار تھا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔